چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، ایریا ایم ایل اے اور ایریا ایم پیز کی ذمہ داری ہے، وہ خود دھندا کرنا چاہتے ہیں۔ عثمانیہ ہاسپٹل آپ کی کانسٹینسی میں ہے، موت و زیز کی زندگی میں عثمانیہ ہاسپٹل ہے۔ اولڈ سٹی کے بارکس کا دواخانہ، پولیس کا دواخانہ، سمجھے دبیر پورے کا دواخانہ، فلاں چھوٹے چھوٹے دواخانوں کے انتظامات صحیح آپ نہیں کروا سکے، سمجھے کہ پہاڑی پہ اطمینان سے موجود ہوں، اور سی ایم صاحب سمجھے کہ اپنے فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ ریاست کی سیاست میں ایک بڑا جوکر چیئرمین ہے، وہ تو وقف بورڈ کا چیئرمین ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں کیوں نہ پڑھی جائے بلکہ جھنڈا لے کے نہیں ٹھہر رہا ہوں، تو اب کیا ایم پی صاحب پورے مسلمانوں کے کان خاں بال خاں ہیں، دوسری جماعتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، علماء اہمیت نہیں رکھتے، مشائخین اہمیت نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ علی کل شیء قدیر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وبا کے تعلق سے جو حکم فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی شہر میں اگر وبا پھیل جاتی ہے، وہ متعدی ہے، تو اس شہر میں تم داخل مت ہو، اور پھر اس شہر کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ تم بھی دوسرے شہر میں جا کر وہاں کی فضا کو خراب مت کرو، اسی شہر میں ٹکے رہو۔ یہ وبا کے تعلق سے حکم ہے۔ اب سمجھیے کہ بہت ساری دوسری تعویلات بہرحال آ رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ جو سیکنڈ لیئر آئی ہے کووڈ کی، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس تعلق سے مسلمانوں کو اور تمام سمجھیے کہ شہریوں کو احتیاط کرنی چاہیے، سخت احتیاط کرنی چاہیے، اور سمجھیے سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ کے معنی سمجھیے کہ الیکشن کے کیمپین میں ہزاروں لوگوں کو جمع کریں اور سمجھیے کہ مسجدوں کو ڈٹے لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ تمام مقامات پر ہونی چاہیے۔ بہرحال بدبختی ہے اس ملک کی کہ اس ملک میں ایسے حکمراں آ گئے ہیں جو سمجھیے کہ خون اور انسانی جانوں کا بیوپار کر رہے ہیں، اور انسانی جانوں کی ان کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے پاس سمجھیے صرف اقتدار کی قیمت ہے۔ ابھی لے لیجئے، ابھی سمجھیے کہ خود ہمارے ریاست تلنگانہ میں جو صورتحال ہے، ہماری ریاست تلنگانہ میں جو اس وقت سچویشن ہے، گیس کا سلنڈر جو سمجھیے کہ 6 تا 8 ہزار جس کی قیمت ہے، وہ 30 تا 35 ہزار بعد وہ مل رہا ہے۔ آکسی میٹر بمشکل سمجھیے کہ 1500 روپے میں آتا ہے، لیکن سمجھیے کہ اس وقت 4500 روپے میں بھی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ آکسیجن کا جو سلنڈر ہے، اس کا جو ماس لگایا جاتا ہے، وہ 250 روپے 350 روپے میں ملتا ہے، لیکن اس وقت 450 روپے میں بھی مارکیٹ میں نہیں ہے۔ یہ بات میں اس واسطے بتا رہا ہوں کہ ریاست کے چیف منسٹر، ریاست کے چیف سیکرٹری، ریاست کے کلیکٹرز اور ریاست کے کمشنرز، اور اس کے ساتھ ہمارے شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ کو بھی معلوم ہو۔ پھر میں دوہراؤں، گیس سلنڈر جو 6 تا 8 ہزار کا ہے، 30 سے 35 ہزار میں مل رہا ہے۔ آکسی میٹر جو بمشکل 1200 سے 1500 روپے میں ملتا ہے، وہ 4500 روپے میں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اور جو سمجھیے آکسیجن سلنڈر کے ساتھ جو آکسیجن لیتے ہیں، ماس ہوتا ہے، وہ 250 روپے کا ہے، لیکن 450 میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ ایم پی صاحب اور چیف منسٹر صاحب خاص طور پہ، کیونکہ یہ اعلائی پارٹی ہے، ان کا ہنی مون چلتا ہے، دور بھی بیٹھے تو ہنی مون چلتا ہے، قریب بھی رہے تو ہنی مون چلتا ہے۔ ہنی مون کے بغیر سمجھیے کہ ریاست تلنگانہ نہیں چلتی ہے۔ تو بہرحال سمجھیے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، ریمڈیسیور جو انجیکشن ہے جس کا بہت پکارا ہوتا ہے، وہ انجیکشن کی جو ایم آر پی پرائز ہے وہ 3200 روپیز اس کی ایم آر پی پرائز ہے، لیکن 30,000 میں مل رہا ہے۔ 3200 میں سمجھیے کہ 4-5 پیشنٹ کو بھیجاتا ہوں، دلا دیجیے آپ، کہیں نہیں ملے گا، بلکہ دواخانے کے ڈاکٹرز کہیں گے کہ آپ جا کے یہ انجیکشن لا لیجیے۔
اب وہ مارا مارا پھرے گا، بہرحال کہاں سے گھومے گا، اور 30,000 میں سمجھیے کہ انجیکشن ملے گا۔ اب اس کے بعد نو ڈاؤٹ کمشنر آف حیدرآباد نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، مگر میرے بھائی میرے گھر میں اگر بیمار ہے، کمشنر صاحب میرے گھر میں بیمار ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ انجیکشن لوں اور اس کی زندگی بچاؤں۔ میں کمپلین کرتے ہوئے آپ کو سمجھیے کہ اطلاع دیتے ہوئے، آپ کی پولیس پروسیڈنگ ہوتے ہوئے، میں سمجھیے کہ اپنے گھر والوں کو موت کے منہ میں نہیں بھیج سکتا۔ یہ فیکٹ ہے، آپ بھی انسانیت کے تعلق سے بہت اچھا جانتے ہیں، بہت بڑا گیان رکھتے ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، آپ خود بھی یہ محسوس کر لیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹاسک فورس لگائیں، آپ کارنرز پہ سمجھیے کہ ایسے چیک پوائنٹس بنائیں کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو۔ چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، ایریا ایم ایل اے اور ایریا ایم پیز کی ذمہ داری ہے، وہ خود دھندا کرنا چاہتے ہیں، وہ خود ہاسپٹل سے بلیک منی لینا چاہتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں؟ اب دوسری جو بات ہے کہ یہ سمجھیے کہ رامدیسور سمجھیے کہ انجیکشن کا مسئلہ ہو گیا، اور ایک انجیکشن ہے جو کلوزیما سمجھیے کہ کہہ رہے ہیں، یا کلونائڈ کچھ نام اس کا ہے، وہ انجیکشن جو لاسٹ سٹیج پر سمجھیے کہ یہ کووڈ کے پیشنٹ کو دیا جاتا ہے، اس کی ایکچوئل مارکیٹ ریٹ ہے 42,000۔ ڈاکٹرز اس کو لکھ رہے ہیں، کتنے مل رہا ہے معلوم چیف منسٹر صاحب؟ 2.5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، 42,000 اس کی قیمت ہے۔ اب پرسوں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب سمجھیے کہ لائیو آئے، اور لائیو آ کر سمجھیے کہ خطاب کرے، اس میں بول رہے ہیں یوگی ایسا بول رہا ہے، مودی ایسا کر رہا ہے، بھینسوں کو آکسومیٹر لگا رہا ہے۔ ارے تمہاری کانسٹیٹنسی میں کیا ہوا میرے بھائی؟ بولو، کتنے پرانے شہر کے دواخانے ایکٹیو ہیں ذرا بتائیے، کتنے دواخانوں میں بہتر علاج ہو رہا ہے ذرا بتائیے، اولڈ سٹی کے ہاسپٹلز کا کیا حال ہے بتائیے۔ عثمانیہ ہاسپٹل آپ کی کانسٹیٹنسی میں ہے، موت و عزیز کی زندگی میں عثمانیہ ہاسپٹل ہے، آپ عثمانیہ ہاسپٹل آپ کی کانسٹیٹنسی میں ہے، آپ عثمانیہ ہاسپٹل کو نہیں بچا سکے۔ اولڈ سٹی کے بارکس کا دواخانہ، پولیس کا دواخانہ، سمجھے دبیر پورے کا دواخانہ، فلاں چھوٹے چھوٹے دواخانوں کے انتظامات صحیح آپ نہیں کروا سکے۔ میں اب آپ کو اسرا کی بات کیا کروں، میں آپ کو اب اویسی کی بات کیا کروں؟ آپ گیان اور دھیان دے رہے ہیں مودی پر، کیوں؟ چندر شیکھر کے تعلق سے آپ کی زبان سب کو لخوا مار جاتا ہے، چندر شیکھر کے تعلق سے آپ کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ یہ سچویشن ہے، یہاں پر انتہائی ورسٹ سچویشن ہے حیدرآباد کی، اور ورسٹ سچویشن ہے تلنگانہ کی۔ روزانہ اگر جو سمجھیے کہ صاحب اس وقت شمشان گھاٹ ہے اور جو قبرستان ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو 1.5 تا 2.25 لاشیں آ رہی، جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں 500 مر رہے، 200 مر رہے، 300 مر رہے، میرے کیا کہنا ہے؟ میں تو سمجھیے کہ پہاڑی پہ اطمینان سے موجود ہوں، اور سی ایم صاحب سمجھیے کہ اپنے فارم ہاؤس میں موجود ہے، یا پرگتی بھون میں سمجھے سکون سے موجود ہے۔ کس کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ کون سے سرکاری دواخانوں کا وزٹ کیا گیا؟ کون سا سمجھیے کہ ہیلتھ کیئر کا کام کیا گیا؟ ہیلتھ منسٹر تھا ایٹل راجندر، جو موومنٹ کا آدمی تھا۔ بہرحال آپ اس کو نکال کر اپنی منسٹری آپ کے اپنے پاس رکھ لیے، جس طرح مائنارٹی منسٹری رکھ لیے تھے سابقہ میں، اور ایک جوکر کو لا کے وقف بورڈ کے اوپر بٹھا دیے۔ خیر میں اس پہ نہیں کہوں گا، وہ تو جوکر ہے، سب سے بڑا جوکر ہے ریاست کا، ریاست کی سیاست میں ایک بڑا جوکر چیئرمین ہے، وہ تو وقف بورڈ کا چیئرمین ہے۔ بہرحال سمجھیے تو یہ سچویشن ہے، اس سچویشن پہ کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آ جائیے کہ آپ یقیناً سوشل ڈسٹینسنگ ہونا چاہیے، یقیناً کووڈ کے خلاف وہ تمام سمجھیے گائیڈ لائن جو سمجھیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہے یا گورنمنٹس کے ہے، وہ گائیڈ لائن کو ضرور فالو کرنا چاہیے، ان گائیڈ لائنز کا وائلیشن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی، نہ علماء سے حکومت بات کرتی ہے، نہ سمجھیے کہ مسلم غیر سیاسی جماعتوں سے حکومت بات کرتی ہے۔ ایم پی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہوم منسٹر سے بات ہو گئی، عیدگاہ میں نماز نہیں ہوں گی۔ ارے احمقو، عیدگاہ میں بڑی زمین ہوتی ہے، عیدگاہ بہت بڑی ہوتی ہے، اوپن اسپیس ہے عیدگاہ میں۔ عیدگاہ کو بائنڈ کریے، آپ 5,000 نماز پڑھو، 10,000 نماز پڑھو، 2,000 پڑھو، 3,000 پڑھو، 3 نمازیں ہوں گی، 4 نمازیں ہوں گی۔ کیوں ایم پی صاحب مسلمان نہیں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ بھائی عید کے موقع پر عیدگاہیں بھی فل ہو جاتی ہے، مقامی مساجد بھی اوور لوڈ ہو جاتی ہے، یہ عالم رہتا ہے عید کے موقع پر۔ آپ کہیں 3 نمازیں کہاں سے ہوں گی؟ پورا کمپیکٹ مساجد میں سمجھے سوشل ڈسٹینسنگ کا جنازہ نکل جائے گا، سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو جائے گی اگر آپ عیدگاہوں کو بند کرنے کی بات کریں گے۔
اور عیدگاہوں میں آپ ایک حد بندی کر دیتے اور بائنڈ کر دیتے, نوجوان ٹھہرتے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرو بھائی, ہر 2 صف کے بعد نوجوان ٹھہر کر گائیڈ کرتا. نوجوان اتنا غیور ہے ہمارا, نوجوان کام کرتا ہے, اور تم تو نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو. تو نوجوان سمجھیے کہ عیدگاہوں میں ٹھہرتا تھا, سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت نماز ہوتی تھی, 3 نمازیں عیدگاہ میں ہوتی تو بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی. مساجد میں بھی نماز ہو اور عیدگاہ میں بھی نماز ہوتی تو بڑی سہولتیں پیدا ہو جائے. خطابات مت رکھیے عیدگاہ میں, 1-2 گھنٹے کے خطابات مت رکھیے, خطبہ رکھیے, نماز رکھیے, اور سمجھیے کہ اس سے سہولت ہوتی تھی لوگوں کو, عیدگاہ میں سہولت ہوتی تھی. اور سمجھیے کہ خالی عید کی نماز پڑھ لینا ہی کمال نہیں ہے, عید کی نماز کے احکامات ہیں, اور وہ احکامات میں افضلیت عیدگاہ ہے, افضلیت عیدگاہ ہے. میں خیر افضلیت عیدگاہ ہے, عید کی نماز عیدگاہ میں کیوں نہ پڑھی جائے بلکہ جھنڈا لے کے نہیں ٹھہر رہا ہوں, لیکن عقل کے مریضوں کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ عیدگاہ میں اگر 3 نمازیں ہوتی, عیدگاہ میں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی جاتی, عیدگاہ میں سمجھیے کہ 7 بجے ایک نماز ہو گئی, 8 بجے ایک ہو گئی, 10 بجے ایک نماز ہو گئی, تو بہت سہولت پیدا ہو جاتی اس سے. اب مساجد میں انتہائی کمپیکٹ ہو جائے گا اور مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور پھر دوسری چیز یہ ہے, حکومت بولنے سے پہلے ایم پی صاحب بول دیتے حکومت ایسا سوچ رہی ہے, پھر اس کے بعد حکومت اس کو سمجھیے کہ ایک اسٹیمپ لگا دیتی, ہاں بھائی ایم پی صاحب بھی راضی ہے. تو اب کیا ایم پی صاحب پورے مسلمانوں کے سمجھیے کہ کان خاں بال خاں ہیں, دوسری جماعتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, علماء اہمیت نہیں رکھتے, مشائقین اہمیت نہیں رکھتے, مسلم آرگنائزیشنز اہمیت نہیں رکھتی. اگر اہمیت نہیں رکھتی تو ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں گے کون کتنی اہمیت والا ہے. بھائی 3-3.5 لاکھ ووٹ لے کر سمجھیے کہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر تلنگانہ کے پورے مسلمانوں کا خواہ بن جاتا ہے, تو یہ سوچ ٹی آر ایس کی بہت غلط ہے. اور پھر ایک بات میں آخری بات بتا دیتا ہوں کہ یہ تو سمجھیے کہ صاحب صحت کا عالم رہا, جو میں نے بتایا کہ آکسیجن سلنڈر سے فلاں سے سچویشن کیا ہے, اس وقت آپ کو یہ بتا چکا ہوں. دوسری جو اہم سمجھیے کہ بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں, نوجوانوں سنو, سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں یہ تلنگانہ حکومت نے 3 دھوکے دیے اب تک. ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ صاحب کی زبان اس تعلق سے کچھ بھی نہیں کھلی, نہ کوئی ایم ایل اے کی کھلتی ہے. جس طرح سمجھیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ انکاؤنٹر بچوں کا کر دیے تھے, انکاؤنٹر بچوں کا کرنے کے بعد سمجھیے کہ ایک تماشے کے جیسا ہم بھی انکاؤنٹر کی بات کر رہے بلکہ اسمبلی میں کر رہے. یہ سیکریٹریٹ مساجد کو آپ ویسا سمجھیں گے تو آپ غلطی کریں گے, کہ کیونکہ یہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی موجود ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کری ہوئی ہے. یہ سیاسی تماشے بند کرو. اور آپ نے ایک سوال نہیں کیا حکومت سے, بھائی رمضان سے پہلے فاؤنڈیشن اسٹون رکھنے کی بات کی گئی تھی, مائنارٹی منسٹر سے میں نے ملاقات کر کے 5 تاریخ بات کی تھی, لیکن اس میں اڑنگ ڈال دی گئی, اڑنگ سیاسی طور پہ ڈال دی گئی. حیا نہیں ہے تم لوگوں کو؟ 2 مساجد کھڑے خط سے مساجد شہید کر دی گئی, اس کی بات کرنے کو شرماتے ہو. تمہاری زبانیں لقبہ کھا جاتی ہیں, زبانیں مسجد کے مسئلے پر بات کرنے. اور تم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے کوئی سوال کرنے کے لائق نہیں رہے. تم تو مودی سے, گودی سے, ہودی سے, یوگی سے, ٹوگی سے, پوگی سے بات کر رہے. تم اپنی ریاست کی کیوں نہیں بات کر رہے ہو؟ تلنگانہ چیف منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہو کہ مساجد کے مسئلے پر مسلمانوں کو کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے مسجدوں کے مسئلے پر. ابھی تو یہ کرونا چل رہا, رمضان چل رہا ہے, ذرا رمضان ختم ہونے دیجئے, پھر دیکھیں گے کس میں کتنا ہے دم, کون کتنا سمجھیے کہ صاحب مقابلہ کرتا ہے, وہ دیکھ لیں گے رمضان ختم ہونے کے بعد. سیکریٹریٹ مساجد کا پہلے وزٹ ہم کو کرایا جائے, اور پھر اس کے بعد سمجھیے وہاں پر آپ کے چمچے آ کے فاؤنڈیشن اسٹون رکھنے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی ایک عالم ماں بسم اللہ بول کے نماز پڑھ دے اور تم کام شروع کراؤ. تم بنانے کی اگر حیثیت حکومت تلنگانہ کے پاس نہیں ہے تو مسلمان وہ مساجد بنا لیں گے. مسجدوں کی زمین تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے, وقف بورڈ کی زمین ہے, اور وقف بورڈ میں ہجڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ہوم منسٹر کو شرم نہیں آتی, وقف بورڈ چیئرمین کو شرم نہیں آتی. بہرحال سمجھیے کہ ایم پی صاحب وقف بورڈ کی مساجد پر کچھ نہیں کہتے, یوگی کو کہتے ہیں, مودی کو کہتے ہیں. ریاست کے اور سٹی کے ہیلتھ
स्ट्रक्चर में बात नहीं की जाती है, बाहर बात की जाती है। तो ये बहरहाल चीजें थी जो गौर व फिक्र करने की है। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, बात समझिए बहुत लंबी है, फिर आगे बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपने घर को बहुत इनोवेटिव दिखाना चाहते हो, या आप भी चाहते हो कि आपका घर दिखे बिल्कुल स्टाइलिश एंड बिल्कुल डिफरेंट? तो आज ही संपर्क करें अल-फतह से। अल-फतह फर्निशिंग डेकोर्स देता है आपके घर को बिल्कुल न्यू लुक विद यूनिक डिजाइन्स, जो आपके घर को और निखारता है और उसे बनाता है सबसे डिफरेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, अल-फतह के साथ ही आपको मिलती है बहुत सी डिफरेंट फैसिलिटीज। यहाँ आपको मिलता है अच्छी इनोवेटिव फर्निशिंग फॉर लग्जरी होम्स और भी बहुत सी सर्विसेज, जिसके साथ ही आपको मिलता है बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, स्टाइलिश कर्टन्स, ब्लाइंड्स, सोफा कवर्स, दीवान सेट, कारपेट्स, फ्लोर मैट्स, डोर मैट्स। तो अगर आप भी अपने घर को अगर स्टाइलिश और इनोवेटिव बनाना चाहते हो तो आज ही संपर्क करें अल-फतह से। हमारा पता है अल-फतह फर्निशिंग एंड डेकोर्स 12-2-839/2 आसिफ नगर, मेहंदीपट्टनम रोड, ऑपोजिट डेक्कन फंक्शन हॉल, हैदराबाद 500028। Contact us today.